بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج تھوڑی سی بات اس بارے میں کریں گے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، اور اچھا انسان کیسے بنے، اچھا انسان بننے کا طریقہ، اور شیطان کیسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور اسلام دھرم کا گیان کس طرح سے پھیلائیں، اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے، اور بھائی ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ سچائی صحیح سمجھ میں آئے۔ پورا سنیں گے تبھی سچائی سمجھ میں آئے گی۔ اور کیا موت کے بعد زندگی ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، تو آپ دھیان سے انشاءاللہ سنتے رہیں۔ اب دیکھیے، شیطان کا دھوکہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا، ایشور کا سچا گیان کا راستہ بتا رہا ہے، اس کی کمی پر آپ کی نگاہ لگوائے گا، اس کی غلطی پر آپ کی نگاہ لگوائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم یعنی دنیا کا ہر انسان خطاوار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، نہ چاہ کر بھی انسان غلطی کرتا ہے، تو ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ میری غلطی دیکھیں گے تو آپ کو بہت دکھائی دیں گی، لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ مان لو، اور اچھی نہ لگے تو مت مانو۔ تو اسی حساب سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو انجانے میں تو اللہ سے معافی مانگے، جان بوجھ کے نہ کرے۔ تو شیطان جو شخص اللہ کا راستہ بتا رہا ہے، اس کی کمی پہ نگاہ لگواتا ہے، اور پھر من میں گمان ڈالتا رہے تو اس سے فلاں غلطی کرتا ہے، تو فلاں گناہ کرتا ہے، فلاں چیز کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ غلطی پر نگاہ لگوا کر کے اور سچے جو راستہ بتایا جا رہا ہے اس راستے سے ہٹا دینا، انسان کو بھٹکا دینا، کیسی یہ سچی راہ کو نہ سمجھ پائے، سچے گیان کو نہ سمجھ پائے، سچے راستے کو نہ سمجھ پائے، تو اصل چیز پہ سے دھیان ہٹا دیا۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے ہم بچیں۔ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا گیان بتا رہا ہے، اللہ سے جوڑنے والا، اس کی غلطیوں پر دھیان نہ لگائیں، اس کی اچھائیوں پر دھیان لگائیں، اور یاد رکھیں دوسروں کے عیب سے اندھے بن جائیں، اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کی اچھائی دیکھیں، تب ہمیں انشاءاللہ ایشور نے چاہا تو سدھرنے کا موقع ملے گا، تب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی سچی راہ دکھائے گا۔ اس دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتے ہی انسان اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی تعریف پر راضی ہو کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کی تعریف کے گن گاتا ہے، تو اللہ روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دو پنجروں میں رکھا ہے، ایک تو یہ ہمارے شریر کا پنجرہ ہے جس میں ہماری آتما ہے، اور دوسرا اس دنیا کا پنجرہ ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، اور شریر میں ہماری بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی، یہ شریر بھی جو ہے پنجرہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو انشاءاللہ اس پنجرے میں سے جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر سکھ کا سانس لیں گے، سکھ کا سانس لیں گے۔ اگر ہم نے اس پنجرے کو ہی ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مکاری کری، جھوٹ بولا، دھرتی پر ظلم جاستی کی، فساد پھیلایا، اور ہم اس دنیا کے دھوکے میں ہی مگن ہو گئے، تو یاد رکھیں پھر سزا کا انجام بھی تیار ہے۔ اس لیے دھوکے سے دل نہ بہلائیں، سچائی کے ہوش میں آئیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ دھوکے سے اور جھوٹ سے دل بہلانے والے موت کے بعد برباد ہو گئے۔ اس لیے انسان کو کچھ نہیں پلے پڑے گا، اس لیے سچائی کے ہوش میں آئیں کہ یہ جیون دھوکہ ہے، اس کو پہچانیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں تاکہ موت کے بعد انعام پائیں۔ تو اس لیے دنیا کی سچائی کو پہچانیں، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دو، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اب دیکھیے جہاد کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاد کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ۔ اسلام نے کس طرح سے جو ہے 3 چیزوں میں جہاد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اگر اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے تجھے اتنی طاقت دی ہے کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روک۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو، تجھے لگتا ہے کہ برائی کرنے والے تو زیادہ طاقتور ہیں، تو فساد اور زیادہ ہو جائے گا،
تو پھر جوان سے روکنے کی کوشش کر پیار محبت سے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، تجھے لگتا ہے کہ جوان سے میں روکوں گا تو اور زیادہ فساد بڑھ جائے گا، تو کم سے کم دل میں تو برا مان کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر تو دل سے تینے برا نہیں مانا، اگر تو برائی پہ، شیطان کی برائی پر راضی ہو گیا، تو پھر تیرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، تیرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے پھر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جہاد کرنے سے، جب برائی کو مٹانے کے پیار محبت سے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر دھرم یدھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی جہاد کے طریقے ہیں کہ انسان برائی کو ناپسند کرے اور جیسی بھی اللہ نے حالت رکھی ہے اسی حالت میں برائی کو روکنے کی کوشش کرے، برائی پر راضی نہ ہو، کیونکہ برائی شیطان کی ہے۔ برائی پر چلنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اسلام میں رہوانیت نہیں ہے، لیکن رہوانیت اسلام میں اگر ہم دیکھیں سمجھنے کے طور پر، رہوانیت جہاد ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظلم کو مٹانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جرم کو مٹانا۔ دنیا کی کوئی محبت ہے تیرے پیروں کی بیڑی نہ بن جائے۔ برائی کو، جہاد کو روکنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برائی کو مٹاؤ، اچھائی کو زندہ کرو اور اس کی محنت کرو۔ جو انسان اس کی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہوش میں لے آئے گا، اپنا سچا راستہ دکھا دے گا، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا میں ہمارے اندر یہی بات تو ہے کہ ہم اچھائی کو پسند کریں، اچھائی کو پھیلائیں، برائی کو مٹائیں۔ تو اس کی محنت کریں، جیسی بھی حالت میں ہم ہیں اسی حالت میں برائی کو مٹانے کی، اچھائی کو پھیلانے کی محنت کریں۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دھرم کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جو دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، جو جیون میں اتارنے کے یوگیہ ہو، جو ہماری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون میں اتارنے کے یوگیہ ہو، وہ دھرم ہے سچا دھرم۔ اور یاد رکھیں، ہماری بنائی ہوئی رچنا، جو ایشوری رچنا ہمارے اندر ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، یہ رچنا کے تحت جیون میں اتارنے کے لائق صرف اسلام ہے۔ اس لیے اسلام کو چیک کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم نیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، دھرم یہ نیا دھرم ہے اور ہندو دھرم پرانا ہے۔ پہلی بات تو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، سناتن دھرم ہے۔ لوگ جھوٹ پہ اور دھوکے پہ کھیل رہے ہیں۔ دنیا میں سچائی، دھوکہ اور جھوٹ اوپر اوپر پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ سچائی پر لوگ غور کرتے نہیں، دھوکے اور جھوٹ میں ہی جو ہے اندھکار میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو دھرم کا نام سناتن دھرم ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہندو دھرم پرانا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر 2 گلاس ہوں، ایک گلاس میں 3 مہینے پرانا پانی ہو اور ایک گلاس میں 1 دن پرانا پانی ہو، تو انسان کون سے ایک پانی کو پینا پسند کرے گا؟ بھئی مان لو مثال کے طور پر ایک گلاس میں 3 دن پرانا پانی ہے، ایک گلاس میں 3 دن پرانا پانی ہے اور ایک گلاس میں جو ہے 1 دن پرانا ہے، تو انسان کون سے پانی کو پینا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جو 1 دن پرانا ہے اس کو پینا پسند کرے گا۔ تو دھرم نئے پرانے سے مطلب نہیں ہے، دھرم کا نیا ہونا پرانا ہونا یہ سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ سچائی پر کون سا دھرم ہے اس کو چیک کرو، آپ اس کی شکچھا دیکھو، اس کا گیان دیکھو، ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو جو دھرم سچائی پر ہے اس کو مانو، نئے پرانے کو مت دیکھو۔ یہ دنیا اور یہ جیون دھوکہ ہے۔ انسان اس زندگی اور دنیا کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، مگر ہے کچھ نہیں، کچھ سمے کا امتحان کا کھیل تماشا ہے۔ اور اللہ اور موت کے بعد کی زندگی، آخرت کو، پرلوک کو انسان کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اس کا گمان غلط ہے، یہ غلط سوچتا ہے، اور گمان غلط ہے اور دھوکہ ہے۔ ایک پل میں ہی مر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انسان کتنے مر رہے ہیں روز، ایک پل میں ہی مر کر اس دنیا کو بہت کچھ سمجھنے والا، بہت کچھ سمجھ کر اور ہمیشہ کے لیے سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا اس میں، بہت کچھ سمجھنے والا ایک پل میں ہی چھوڑ جاتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ اور آخرت کو کچھ نہ سمجھنے والا، جو کچھ نہیں سمجھتا موت کے بعد زندگی ہے، مالک ہے میرا کوئی، کچھ نہ سمجھنے والا، اور ایک پل میں آئی موت اور وہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جیون دھوکہ ہے، دنیا کا نشہ ہے۔ انسان اسی لیے سچائی پر غور نہیں کرتا،
تو یہ دنیا بڑا عجیب دھوکہ ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، پریکچھا دے رہے ہیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے سمے کے بعد زندگی کا سمے پورا کر کے جو امتحان کا سمے ملا ہوا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں سے چلنا شروع کر دیں گے مر کے ہیں۔ اور کتنے جا رہے ہیں روز، اور یہاں حرص و ہوس میں مال کا لالچ، دولت کا لالچ، اس میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ سمے کے بعد یہاں سے چل دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے بھائی، اس پر غور کریں ہم۔ جو اپنی اکڑ میں گھومتا رہا، اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی عقل خراب کر دیتا ہے۔ پھر وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز نظر کا دھوکہ ہے۔ دنیا پرست جو ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز کی پرستش کرنے والا، دنیا پرست کی ساری بھاگ دوڑ دنیا ہی کے لیے تو ہوتی ہے۔ جس دن امتحان کا سمے پورا ہو جائے گا، سب کچھ یہیں چھوڑ جائے گا، عقل خراب ہے اس کی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ پھر اسے موت پہ اس کا دھوکہ ہٹے گا، سچائی سمجھ میں آئے گی کہ میرے جیون کا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، لیکن میں اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی انسان کو ٹیسٹ لینے کے لیے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ سچائی لوگوں کو ہر زمانے میں صاف صاف دکھا دے، ان کو جتلا دے، تاکہ جیے تو سچائی کو سمجھ کر اور مرے تو سچائی کو سمجھ کر۔ تو سچائی یہی ہے، میں جان بوجھ کر اپنے پیدا کرنے والے کی سچائی پر نہیں آیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ہر زمانے میں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے۔ تو کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ موت کے بعد کوئی انسان اللہ پر اعتراض نہ کرے کہ تو نے سچائی ہم تک نہ پہنچائی۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں، اللہ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے، اب ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ امتی کے ذریعے سے سچائی دکھاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں سچ اور جھوٹ کو اللہ نے دکھایا کہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے سچ اور جھوٹ کو، اب نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، جہنم کی آگ میں جائے گا، اور مانے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سچائی ان پر کھل چکی ہے، یہ جان چکے ہیں سچا دھرم اسلام ہے، لیکن اپنے اہنکار میں ہیں، اس لیے یہ اپنے پیدا کرنے والے سے ٹکرانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ کچھ سمے کے بعد ہم ہی مٹا دے گا وہ، اور پھر ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر جہنم کی آگ بن جائے گی۔ تو یہ لوگ نشے میں ہیں، بے ہوش ہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا راستہ دکھائے، ہدایت عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے تو وہ آتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دنیا میں بچپن سے ہی بچہ دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ دیکھتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، یہاں مرنے مٹنے کا جہان ہے، مگر اس سچائی سے اندھا ہو کر، دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہوتا ہے، خود دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے دنیا میں اسے ہمیشہ رہنا ہو، ہمیشہ رہے گا۔ اس سچائی سے دیکھتے جانتے ہوئے اندھا ہوتا ہے انسان کہ اس زندگی کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں قدرت نے زندگی موت کا سسٹم چلا رکھا ہے، لوگ امتحان دینے آتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں، امتحان کا سمے پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں انسان دیکھتے بھالتے ہوئے بھی اندھا ہوتا ہے سچائی سے، اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو یہ انسان جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے اندھا ہے، اسی کو اندھیرا بتایا گیا ہے۔ اور ویدوں میں بھی کہا گیا ہے کہ ویدا ہمیتم پرشم مہانت مادھتیہ ورنن، یعنی کہ مہان جو رشی آئے گا وہ اندھکار کو پراست کر دے گا اور لوگوں کو روشنی میں لے آئے گا۔ جو اللہ کی ہدایت چاہے گا، جو سچا راستہ چاہے گا، اللہ اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا۔ اب دیکھیے، یہ ہمارا شریر مٹی سے بنا ہے، تو یہ ہمیں مٹی کی طرف، مٹی کی غذاؤں میں کھینچتا ہے، مٹی کی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا مکان، یہ سب مٹی کی چیزیں ہیں۔ اچھے گدے، اچھا لیٹوں، اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، یہ شریر ہمیں مٹی کی طرف کھینچتا ہے۔
اسی لیے انسان ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، اور روح آتما آئی ہے آسمان پہ سے، یہ اللہ کی طرف کو کھینچتی ہے۔ انسان کے اندر سے آواز آتی رہتی ہے کہ نہیں یار، مال دولت میں سکون نہیں ہے، سچائی کچھ اور ہے، مجھے جاننا چاہیے، مگر انسان اس خیال کو نظر انداز کرتا رہتا ہے اور اس پہ غور نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ یہ پوری کائنات پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ہے، کوئی ہستی، ایک ہستی ہے، اس کو مانتا ہے، جس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور مانتا ہے، جس کے قبضے میں انسان کی جان ہے، اور وہ ہستی یاد رکھے وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ ہے۔ اس نے ہر چیز کو آکار سے پیدا کیا ہے، مگر اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے۔ تو اس دنیا میں اب دیکھیے، اللہ پر کوئی انسان تہمت نہ لگا سکے گا۔ اللہ نے اپنی سچائی کو بالکل کھول رکھا ہے اور ہر انسان کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے میرا ایک مالک ہے، میں جو یہاں کرم کر رہا ہوں یہ مجھے بھرنے پڑیں گے، سب کو پتہ ہے، لیکن جانتے بوجھتے انسان اس دنیا میں غلط کام کر رہا ہے۔ تو یہی تو اللہ امتحان لے رہا ہے کہ انسان جانتا تھا، تو نے پھر بھی غلط کیوں کیا، اس لیے وہاں پکڑ ہوگی۔ یہ زندگی امتحان ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، پوجا کرنے کے یوگیہ ہے، وہی دکھوں کو دور کرتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو سچائی سب کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں کیسے کرم کر رہا ہوں، اچھے کرم کر رہا ہوں یا برے کرم کر رہا ہوں۔ اور زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، امتحان کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے، جانتے بوجھتے انسان اپنے آپ چنتا ہے اچھائی اور برائی کو، اسی لیے موت کے بعد اس کا بدلہ پائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب قرآن مجید کو اتار کر فیصلہ کر دیا، سچ اور جھوٹ کو لوگوں کو صاف صاف دکھا دیا، تاکہ جو لوگ اپنے جیون کا مقصد جاننا چاہتے ہیں اور اللہ کی کھوج کرنا چاہتے ہیں، انہیں وہ پرکاش میں آ جائیں، وہ روشنی میں آ جائیں، تاکہ جسے تباہ ہونا ہے، جو انسان تباہ ہونا چاہے، وہ پرتیچھ پرمان کے ساتھ تباہ ہو، یعنی وہ بھی سچائی کو جان لے کہ ہاں یہ سچائی تھی، میں نے اس کو مانا نہیں، میں اپنے اہنکار میں پڑا رہا۔ اور جسے زندہ رہنا ہے وہ پرتیچھ پرمان کے ساتھ زندہ رہے، سچائی کو جان کر اس پر جیون گزارے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 42 میں بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ لوگوں کو دکھا رکھا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم سچا دھرم ہے، اس میں عورتیں سرکشت ہیں، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ سنسار کا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور اسلام ایک کھلی کتاب ہے جو سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ سب جانتے ہیں سچائی کیا ہے۔ تو جو انسان جس کو سچائی پر نہیں آنا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ پہ جیتا رہے۔ تو ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے، میں کس راستے پہ چلنے والا ہوں۔ جو انسان غلط راستے پہ چل کے مرا، اس کو اندھیرے میں سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی پتہ ہے میں کیا کر کے جا رہا ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا۔ اور جو انسان مرنے کے بعد اچھائی پہ چل کے جائے گا تو وہ اندھیرے میں انعام نہیں پائے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں سچائی پہ چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے انعام عطا فرمائے گا۔ تو بھئی، جو شخص سچائی کو پھیلائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا برائی کو ناپسند کرے گا، اچھائی کو پسند کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، جو اللہ کی کھوج کرے گا۔ تو یاد رکھیں، اسلام کا گیان پھیلانے کے لیے دعوت دینے کا صحیح طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں وہ لوگوں میں پیش کرو۔ اچھائی یعنی جو اچھی باتیں ہیں دل کو نرم کرنے والی ہیں وہ پیش کرو، ہر دھرم کے انسان کو بتاؤ۔ جب دل نرم ہو جائے گا تو اللہ کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا، اسلام میں آنا آسان ہو جائے گا۔ اور دل کو نرم کرنے والی باتیں، سب سے اچھی باتیں اسلام مذہب کے اندر ہی ہیں۔ اور بھئی، خود بھی جو ہے نرمی اپناؤ، گرمی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی،
اور اگر گرمی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل ہوتی ہے۔ اللہ کو نرمی اور جھکنا پسند ہے، گرمی اور سختی گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں نرمی مزاج یعنی نرمی مزاج نصیب فرما، ہمارے مزاج کو نرم فرما۔ یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی ہم بھی نرم مزاج بنیں، نرمی اپنائیں، نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو بھئی اچھائی اور بھلائی اپنا کر اپنے جیون کو برائی سے بچا کر اچھائی پہ آ جاؤ، اللہ کی شرن میں آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور بھئی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سچائی سمجھ میں آئے، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔